الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، آج اللہ کے فضل و توفیق سے ہم سورۃ الکوثر پڑھنے جا رہے ہیں۔ کون سی سورت پڑھنے جا رہے ہیں؟ سورۃ الکوثر۔ دیکھنے میں یہ بہت چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہت کچھ سمجھنے کی، غور و فکر کی باتیں ہیں۔ آئیے پہلے سورت کی تلاوت اور اس کا سلیس ترجمہ، پھر اس کے بعد اس میں جو غور و فکر کی باتیں ہیں ان پر ہم توجہ فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا۔ فصل لربک وانحر، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ بس اتنی سی صورت ہے، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت اس کو کہتے ہیں نا۔ یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اب آئیے اس میں غور و فکر کی جو بات ہے وہ ہے فصلی لربک وانحر۔ فصلی، صلی کا معنی تو معلوم ہے آپ کو، عام طور پر یہاں عربی سمجھ رہے ہیں، نماز پڑھو۔ نماز کا ذکر پہلے ہے، وانحر قربانی کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ یہاں پر نماز کا ذکر پہلے اور قربانی کا بعد میں آیا ہے، جبکہ سورۃ الاعلی، سورۃ الاعلی کی آیت نمبر 14 اور 15 میں غور کریں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، نماز کا ذکر بعد میں ہے اور تزکا، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، یہ لفظ پہلے بیان ہوا ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہاں سورہ کوثر میں نماز پہلے قربانی بعد میں، سورۃ الاعلی میں نماز بعد میں اور زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کا ذکر، تزکا کا لفظ پہلے آیا ہے۔ تو اس سے علماء نے ایک مسئلہ استنباط کیا، وہ کیا کہ عید الفطر میں پہلے صدقۃ الفطر ادا کریں گے، بعد میں جا کر ہم عید کی نماز پڑھیں گے۔ یعنی صدقۃ الفطر کب ہے؟ عید کی نماز سے پہلے ہے، اور عید الاضحیٰ میں نماز پہلے اور قربانی بعد۔ اللہ اکبر! علماء کے تفقہ، تدبر، قرآن کے معانی پر غور کرنے کا، دیکھیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سمجھ کر قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اچھا، آئیے پھر ہم دوسرے غور و فکر کی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن، بے شک تیرا دشمن وہی لاوارث ہے، بے نام و نشان ہے۔ یہاں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں؟ ہر وہ جرم جس کے مرتکب کے لیے، وہ جرم کرنے والے کے لیے اللہ نے جو سزا مقرر کی ہے، جب وہ اس جرم کو کھلم کھلا علانیہ طور پر کرے گا تو حکام اس جرم کی سزا اس پر نافذ کریں گے، جو حد اللہ نے مقرر کی ہے اس کو اس پر نافذ کر کے اسے سزا دیں گے۔ مثال کے طور پہ زنا ہے، چوری ہے، کھلم کھلا علانیہ طور پر ڈکیتی وغیرہ ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنا، آپ کی شان میں گستاخی کرنا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ جرم جس کے مرتکب کے لیے اللہ نے سزا مقرر کی ہے، جب وہ اس جرم کو کھلم کھلا علانیہ طور پر کرنے لگے گا تو حکام اس پر
جو سزا مقرر ہے، جو حد مقرر ہے اس پر نافذ کر دیں گے۔ چنانچہ یہ واجب ہے کہ جس نے اپنی بغض و عداوت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بغض و عداوت ہے اس کو علانیہ طور پر ظاہر کر دیا تو ہم بھی اس کا کام تمام کر دیں۔ ہم سے مراد ہم عوام نہیں، حکام، یعنی جو اللہ کے رسول کو گالی دے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے بدزبانی کرے گا، اس کو کیا ہوگی؟ سزا علانیہ طور پر دی جائے گی۔ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب بھی ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ننگی تلوار اس شخص کے خلاف جو اللہ کے رسول کو گالی دے۔ اگر وہ شخص، ایک ایسی معلوماتی بات جو اس میں نہیں ہے، اگر وہ شخص پکڑا جائے اور توبہ کر لے تو اہل علم کا یہاں تک بھی کہنا ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کر لے اللہ کے پاس اس کی توبہ قبول ہوگی، اللہ اس کو اس کا اچھا بدلہ دے گا، لیکن جو اس نے گستاخی کی ہے اس کی سزا اس کو دنیا میں مل کر رہے گی۔ کیا؟ کہ اس کی گردن ماری جائے۔ عوام نہیں، میں نے سن لیا کسی کو تو میں جا کر اس کو مار دوں۔ کون؟ پاور آف اتھارٹی، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، ورنہ ہر کوئی یہ کام کرنے لگے گا تو فساد ہو جائے گا۔ اسی آیت سے ایک دوسرا اور مسئلہ بھی استنباط کیا، وہ کیا؟ اہل السنہ، اہل سنت نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، کون؟ اہل السنہ۔ اہل السنہ اور اہل سنت میں کیا فرق؟ اصل میں مصیبت کیا ہے جانتے ہیں؟ جیسے علامہ اقبال کہیں کہتے ہیں نا کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد۔ آج جن کو اہل سنت والجماعت کے نام سے لوگ جانتے ہیں اور ہمارے درمیان میں مشہور ہیں، خاص کر ہمارے ملکوں میں، یہ وہ ہیں جن کے ہاں قبر پرستی کا شرک، غیر اللہ سے دعائیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز وغیرہ، یہ سب کچھ کوئی گناہ نہیں ہے۔ میلاد النبی، شب برات، شب معراج وغیرہ کی ساری بدعتوں کو یہ نیکی تصور کرتے ہیں اور اپنا نام کیا رکھے ہوئے ہیں؟ اہل سنت والجماعت، جبکہ اہل السنہ والجماعہ عربی میں جو کہا جاتا ہے یہ وہ نیک جماعت صحابہ کی اور ان لوگوں کی جو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہے، تو اب ان کا نام انہوں نے چھین لیا اور کام ان کے الٹ کرنے لگے۔ اس لیے فرق معلوم ہونے کے لیے ہم اہل السنہ کہہ رہے ہیں۔ کہیں اگر ہم بھی اہل سنت کہہ دیں فوراً تو عام لوگ ان کو نہ سمجھ بیٹھیں۔ اہل السنہ یعنی صحابہ کی جماعت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کی سنت کو مانتے ہوئے ائمہ کا احترام کرنے والے۔ اہل السنہ مرتے ہیں، ان کی یادیں تازہ رہتی ہیں، اور اہل البدعہ، بدعت کرنے والے مرتے ہیں، ان کی یادیں بھی مردہ خانے میں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے کہ اہل السنہ نے اس چیز کو زندہ رکھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے۔ اہل السنہ نے کس کو زندہ رکھا؟ اللہ کے نبی کی سنتوں کو۔ چنانچہ اللہ کے اس قول میں ان کا بھی نصیب رہا۔ کس قول میں؟ جو سورہ انشراح، علم نشرح لک صدرک میں ہے آگے، ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کی شان بلند کی، آپ کا ذکر عام کر دیا۔ تو اس میں ان کا بھی حصہ اللہ نے رکھا جو سنتوں کو پھیلاتے ہیں۔ اور جبکہ اہل بدعت، انہوں نے اس چیز سے بغض و عداوت رکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ان کے لیے حصہ رہا۔ کون سا قول؟ ان شانئک ھو الابتر،
بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہے، تیرا دشمن بے نام و نشان ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ہاں بھائیو، دیکھیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زندہ رہے، بڑے ہو کر آباد ہوئے، بچپن میں ہی انتقال کر گئے نا، ہے نا؟ تو بچپن میں یہ انتقال ہو جانے کی وجہ سے مشرکین مکہ طعنہ دیتے تھے۔ کیا طعنہ دیتے تھے؟ کہ خلاص اب اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو اس کی بات کہاں سے آگے پھیلے گی۔ آج بھی ہمارے درمیان میں لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی آدمی ایک اچھا کام کرنے کے لیے کھڑا ہوا یا کوئی بھی اہم کام کرنے کے لیے، اس کا کوئی بیٹا نہیں رہا، ارے یہ آدمی تو اتنا کیا لیکن اب اس کا کوئی بیٹا نہیں، کون اس کے بعد اس کام کو سنبھالے گا؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ جو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں روڑے اٹکاتے رہتے تھے، کیا خوش ہو رہے تھے وہ لوگ کہ اب محمد کا بیٹا جو صلی اللہ علیہ وسلم نرینہ اولاد، آپ کا مرد بچہ کوئی باقی نہیں رہا، تو اب یہ جو اس کی نعوذ باللہ استغفر اللہ پکار ہے، جو کچھ نئی دعوت ہے، جو کچھ نئی باتیں پیش کر رہا ہے، یہ 2-4 دن میں ختم ہو جائیں گی، کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ ایسا کون کہتے تھے؟ مشرکین کہتے تھے۔ تو عربی میں وہ لوگ جملہ استعمال کرتے تھے بطیرہ محمد، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اب محمد اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے، اس کے مرد بچے نہیں ہیں، اس کا نام و نشان ختم، اب وہ جو دعوت لے کے کھڑا ہوا وہ بھی مٹی میں مل جائے گا، پوری طرح سے ختم ہو جائے گا، ایسا وہ کہتے تھے۔ ان سب بکواسوں کے جواب میں اللہ نے صرف ایک جملہ چھوٹا سا کیا کہا؟ ان شانئک، شانئہ، شان، یہ لفظ اصل میں استعمال ہوتا ہے بغض و عداوت کے لیے۔ تو بغض و عداوت کون رکھتے ہیں؟ دشمن کا اصل کام ہوتا ہے نا یہ، اس لیے وہاں اردو ترجمے وغیرہ میں عام طور پر لفظ دشمن استعمال کیا گیا۔ اصل معنی شانئہ کا آپ سے بغض رکھنے والا، آپ سے نفرت رکھنے والا، هو الابتر، وہی دم کٹا ہے، وہی بے نام و نشان ہے، اس کا کوئی چرچا، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اب دیکھیں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی مرد بچہ بڑا ہونے تک نہیں رہا، لیکن اللہ کی کرنی کیسی، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے آپ کی نسل کو اب تک بھی باقی رکھا، قیامت تک بھی رہے گی، نہیں رہے گی؟ صرف محبت میں کہہ رہے ہیں یا دلیل سے کہہ رہے ہیں؟ محبت کی بات ایک الگ ہوتی، دلیل کی بات الگ ہوتی۔ ہم نبی کے بارے میں کیسا کہیں؟ صحیح بات ہے، اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں، لیکن دلیل بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو اس وقت جو نماز پڑھانے کے لیے جامع اموی میں دمشق میں امامت کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف طور پہ فرمایا بنو تمیم سے ہوں گے وہ۔ کن سے ہوں گے؟ بنو تمیم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قبیلے میں سے آگے بڑھ کر آتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، بات دوسری طرف لمبی نہ چلی جائے، اب کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب جو دشمن کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرد بچہ زندہ دیر تک نہ رہا، بڑے ہو کر زندہ نہ رہے، تو اب یہ محمد کا نام بھی مٹ جائے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ نے کیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی باقی رکھا؟ اذانوں میں ہر طرف، ہر منٹ میں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونج رہا ہے، بلند ہو رہا ہے۔ اور جو آپ کے دشمن تھے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ اور دوسرے جتنے سارے، وہ مٹ گئے، ان کا چرچا مٹ گیا، ان کی نسل کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ ہمیشہ ہم اللہ کے نبی کی لائی ہوئی سنتوں سے محبت کر کے ان کو عام کریں نہ کریں۔ کون سی سنت؟ یہاں سنت سے مراد فرض کے خلاف سنت نہیں، فرض سے کم درجے کا جو سنت سمجھتے ہیں نا لوگ، ارے داڑھی تو سنتی ہے نا، نہ رکھیں تو کیا ہوا، ارے یہ تو سنت ہے نا، نہیں کرے تو کیا ہوا، ایسا سمجھتے ہیں لوگ۔
یہ غلط بات ہے. نبی سے جو بھی تعلیم ہم کو ملی وہ درجے کے اعتبار سے فرض میں ہو، واجب میں ہو، سنت میں ہو، مستحب میں ہو، مباح میں ہو، جس کسی میں بھی ہو، نبی سے جو بھی تعلیم آئی ان کا یہ ذکر ہو رہا ہے کہ نبی کی سنتوں کو جو زندہ رکھتے ہیں ان کو. اچھا زندہ کیسے رکھنا؟ لے جا کے کہیں میوزیم میں رکھ دینا. ہاں کیسا؟ عمل کرنا، خود عمل کرنا، خود سیکھنا، عمل کرنا، دوسروں کو سکھانا. اس طرح سے وہ زندہ رہتے ہیں. تب دیکھیے سورہ کوثر کی تفسیر اتنی لمبی کرنی پڑی لیکن بات تو سمجھ میں آئی نا. اب اگر ہم بھی اللہ کے اس دین کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، آگے لوگوں تک پھیلائیں گے تو اللہ تعالی ہمارا بھی ذکر، ہمارا بھی نام اس دنیا میں اور آخرت میں روشن کرے گا. ورنہ بدعتیوں کی طرح، مشرکوں کی طرح، بد عمل والوں کی طرح ہم بن جائیں گے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے. سورہ کوثر، اس میں ہدایت کی بات یہ ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی لائی ہوئی کسی چیز سے بغض و عداوت رکھنا بہت ہی خطرناک بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بغض نہیں رکھنا چاہیے. اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ یہ مول صاحب کی بات بہت اچھی رہتی ہے لیکن یہ بار بار داڑھی کے بارے میں بولتے یہ ایک اچھا نہیں دکھتا. یہ مول صاحب کی تقریر بہت اچھی رہتی لیکن ہمیشہ وہ قبروں پہ نہیں جانا، درگاہوں پہ نہیں جانا بولتے رہتے. بس یہ ایک بات ان کی اچھی نہیں دکھتی. یہ مول صاحب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، اچھا بیان کرتے ہیں لیکن ہمیشہ عورتوں کے پردے کے بارے میں بہت تاکید کرتے ہیں. ارے ذرا ماڈرن ہے نا، ہمیشہ پردہ کہاں سے ہو پائے گا؟ یعنی مطلب کیا ہے؟ دین کی کچھ باتیں جو میٹھی میٹھی دکھ رہے ہم لینا چاہ رہے ہیں لیکن باقی باتوں سے دل میں کچھ بغض، کچھ نفرت، کسی طرح کی کراہت، میرے بھائیو بہت خطرناک چیز ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. چونکہ انہوں نے کراہت کیا، ناپسند کیا کس کو؟ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو، اللہ کے اتارے ہوئے دین کے کچھ باتوں کو. تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا. کبھی کبھی یاد رکھیں داڑھی کا ہم میں سے کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ٹخنے سے کپڑا اوپر رکھنے کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ہم میں سے کچھ لوگ ایک سے زیادہ شادی کرنے کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ہم میں سے کچھ لوگ مسواک کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسا بھی دیکھا گیا کچھ لوگوں کو. یہ مذاق اڑانا ہماری زندگی بھر کے نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، صلاۃ، سیام، حج، عمرہ، صدقات، تلاوت قرآن، بر الوالدین، یہ ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا. اس لیے بہت چوکنا ہمیں رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.